الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ سفر المظفر کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر ہمارے اور آپ کے سامنے رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کے تعلق سے عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن اگر صحیح طور پر اس ماہ مبارک کو دیکھا جائے اور اس کی ایک ایک تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندوں کی عرس پاک کی تاریخ آتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے سے ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کے محافظ، اس صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ رخصت ہوئی ہے۔ مغرب کے بعد ہم اور آپ جس تاریخ میں داخل ہوئے، 28 سفر المظفر کی تاریخ، یہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے، حالانکہ اس کے تعلق سے اختلاف بھی ہے، لیکن بہت سارے سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اپنی تحقیق کے مطابق 28 سفر ہی آپ کے وصال کی تاریخ لکھا ہے، اور دوسرا 28 سفر المظفر کی تاریخ یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وصال ہے۔ آج کے اس اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ
اپنے ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آپ کے اسی اجتماع میں میں نے یہ بات کئی بار عرض کی، آج پھر دہراتا چلوں۔ فرمایا گیا کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، مجددین کی بات کرتے ہیں، اولیاء صوفیاء کی بات کرتے ہیں، غوث و خواجہ کی بات کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ولی کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم اہل سنت کے لوگ اسی لیے 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی میلاد مناتے ہیں کہ 12ویں منانے والوں کو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جو 11ویں مناتے ہیں اللہ ان کے 11ویں منانے کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اسی طرح بزرگان دین کی تاریخ منانا یا ان کے نام پر محفلیں سجانا یہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس سے محبت کرے گا اسے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اس طرح کی محفلیں وقتاً فوقتاً اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر منعقد کر کے گویا ان کی محبتوں کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے، اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آج ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو ہمارے اظہار محبت کا طریقہ اور ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں یہ اولیاء، یہ بزرگان دین موجود نہیں ہیں، نہ ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ ان کی کسی محفل میں شرکت کر سکتے ہیں، نہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ تو ہم اظہار محبت کے لیے کبھی ان کے نام پر محفلیں منعقد کرتے ہیں، کبھی ان کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی ان کے نام پر قرآن خوانی کرتے ہیں، اور کبھی ان کے نام پر لوگوں میں لنگر تقسیم کیا کرتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ بزرگان دین کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اولیاء صوفیاء کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد اظہار محبت ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اولیاء کا ذکر کرنا یہ نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ اولیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کی تعریف کرنا، اولیاء کی کرامات بیان کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے اولیاء کا ذکر فرمایا، اور آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اولیاء صوفیاء کا ذکر فرمایا۔ جو اولیاء گزر گئے میرے نبی نے ان کا بھی ذکر کیا، اور جو اولیاء اکرام آنے والے ہیں میرے نبی نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اولیاء کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی بھی اللہ نے خوبیاں بیان کی اور ان کی بھی تعریف کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اب چلیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ آپ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں۔
آپ کی والدہ ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 14 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے یعنی حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت کی ضمانت قرار دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک زانو پر یعنی اپنی گود میں امام حسن کو بٹھایا، اور دوسری گود میں آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور یوں بٹھانے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت کی ضمانت قرار دے دیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے گا وہ ضرور میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اس اہل بیت سے مراد صوفیہ فرماتے ہیں کہ صرف امام حسن حسین ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی اہل بیت کے افراد آئیں گے، جتنے بھی میرے آقا کی آل میں سے لوگ آئیں گے، وہ سب کے سب اہل بیت ہیں، اور ان سب کی محبت رسول اللہ کی محبت کی ضمانت۔ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے تعلق سے یوں عرض کیا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ کے سامنے امام حسن حسین موجود تھے، میرے آقا نے یوں عرض کیا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور اس کے برعکس جو اہل بیت سے بغض رکھے، حسد رکھے، دشمنی رکھے، یا جو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کرے، ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کرتا، اور اہل بیت کا دشمن گویا اللہ کا بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا نمائندہ بنا کر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کچھ مال لے کر، یوں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر اکثر مہمان آتے رہتے ہیں، آپ کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ کسی سے کچھ طلب بھی نہیں کرتے، کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داریاں بھی آپ کے کاندھوں پر ہیں، اور ہمیں خود پتا ہے کہ ایک آدمی کو سروائیو کرنے کے لیے کتنے مال کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی فیملی بھی بڑی ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اور اکثر مہمان بھی آپ کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت کے لیے یہ مال لے کر آئے ہیں، آپ کا کرم ہوگا آپ اسے قبول فرما لیں، آپ اسے رکھ لیں، مہمانوں کے، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے یہ مال کام آئے گا۔ جب صحابہ نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ مال حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تو جانتے ہو میرے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کا مفہوم یہ تھا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں جو دین کا کام کرتا ہوں، میں نے تم پر جو احسانات کیے ہیں، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، البتہ اگر تم کچھ میرے لیے کرنا ہی چاہتے ہو تو تم اتنا کرو کہ تم میری خدمات کے عوض میری اہل بیت سے محبت کرو۔
میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کون؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کے شوہر علی ہے اور ان کے بیٹے حسن حسین، یہ میری اہل بیت۔ میرے آقا نے انہیں اپنی اہل بیت قرار دیا۔ کن لوگوں کو؟ خاتون جنت کو، مولائے کائنات کو، اور ان کے بیٹے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف ان کے زمانے میں موجود مسلمانوں ہی پر نہیں تھا، بلکہ میرے آقا کا احسان قیامت تک آنے والے انسانوں پر ہے۔ آپ اس پر غور کریں، میرے نبی کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر ہے، بلکہ تمام مخلوقات پر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اگر کوئی چکانا چاہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا سکے۔ البتہ اگر رسول اللہ کے احسانات کے بدلے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آقا نے خود پیغام دے دیا کہ تم پر جو میں نے احسانات کیے ہیں میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو تم اتنا کرو کہ تم میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اہل بیت سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں نہ رافضیوں کے گھر پیدا کیا نہ خارجیوں کے گھر پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ اور اہل سنت کا نعرہ کیا ہے؟ اہل سنت کا نعرہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج بھی بہت سارے مسلمان کہلانے والے ایسے فرقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دو، حضور کے صحابہ کو برا بلا کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے اگر سچے دل سے پیار کرتے ہو تو تم اہل بیت کی عظمت کا انکار کرو، اہل بیت کو عام بشر جانو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جو صرف اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کو رافضی کہا گیا، اور جو صحابہ کے نام پر اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ان کو خارجی کہا گیا۔ ایک فرقے نے صرف صحابہ کی محبت کے دعوے کیے، حق ادا نہیں کیا، دعوے کیے، اور ایک فرقے نے صرف اہل بیت سے محبت کے دعوے کیے، حالانکہ دونوں نے نہ صحابہ کی محبت کا حق ادا کیا نہ اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا۔ اگر کسی جماعت کے دل میں آپ کو دونوں کی محبت ملے گی تو وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم نہ حضور کے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ حضور کے در والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے کہ فاطمہ، میں اپنے بیٹوں کو یعنی حسن حسین کو دن کے اجالے میں تو دیکھتا ہوں لیکن رات میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی، میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی میں رات ان کے ساتھ گزاروں، یعنی میں رات فاطمہ ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ خاتون جنت کہتی ہیں کہ رسول اللہ نواسوں کی محبت میں کبھی کبھی میرے گھر قیام کرتے تھے اور رات میرے آقا اپنے بیٹوں کے ساتھ یعنی اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے، ان کا دل بہلاتے تھے اور خود انہیں سلایا کرتے تھے۔ اور خاتون جنت کہتی کہ رات کو اگر ان میں سے کوئی اٹھ جاتا اور میں دودھ پلانا چاہتی یا میں استنجا کرانا چاہتی یا میں دوبارہ سلانا چاہتی تو رسول اللہ فرماتے کہ فاطمہ تم آرام کرو، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے گھر قیام اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارے گھر رہ کر اپنے نواسوں کے لیے یہ سب کچھ میں کر سکوں۔
میرے آقا برتن میں دودھ لے کر امام حسن کو پلاتے تھے، میرے آقا امام علی مقام کو تھپکی دے کر سلاتے تھے، میرے آقا اپنے نواسوں کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال کر ان کی پیاس بجھاتے تھے، میرے آقا اپنے نواسوں کو اپنی پشت پر بٹھا کر کبھی کاندھے پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ بچے تھے کم عمر کے، آپ کے رونے کی آواز سنائی دی، میرے آقا نے فوراً دروازے پر دستک دیا، خاتون جنت نے دروازہ کھولا تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹوں کا خیال رکھا کر، حسن حسین جب روتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، انہیں رونے نہ دیا کر۔ آپ ذرا سوچیں کہ میرے آقا اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، حالانکہ رشتے کے اعتبار سے تو وہ آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، نواسے تھے، لیکن محبت کی بنیاد میرے آقا اپنے دونوں نواسوں کو کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو زمین ہی پر جنتی جوانوں کی سرداری کا پروانہ عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں بہت ساری روایات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے تعلق سے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرانے والا ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرانے والا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے تعلق سے میرے آقا نے یہ بشارت دی تھی۔ امام حسن شب بیدار تھے، آپ نے اپنی زندگی میں 22 یا 25 پیدل حج ادا فرمائے۔ آپ بہت بڑے سخی تھے، آپ کے پاس کہیں سے مال آتا تو اپنی فکر نہ کرتے، اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرتے، بلکہ آپ سارا کا سارا مال جو غریب غربا میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کی سخاوت کا اندازہ ہم اسی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کرنے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ اپنی خلافت کو چھوڑ دیں اور میں کرسی پر بیٹھ کر مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ نے صرف مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کی جنگ نہ ہو اور اختلافات نہ ہو، بس اسی خاطر اپنی سخاوت کے جذبے کے تحت آپ نے خلافت کی کرسی بھی حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جبرن آپ سے کرسی کو چھین لیا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ سے خلافت کی کرسی کو چھینا۔ آپ بتائیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹوں کو کوئی ڈرا دھمکا سکتا ہے؟ جن کا باپ شیر خدا ہو، ان کے بیٹے کیا کسی سے ڈر کر تخت چھوڑ دیں گے، اپنی کرسی یا کوئی عہدہ چھوڑ دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ نے اگر تخت چھوڑا ہے تو صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ میرے آقا نے پہلے ہی بشارت عطا کر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرانے والا ہے۔ اگر آپ جبرن خلیفہ بن کر بیٹھے رہتے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ ہوتا، آپس میں جنگ ہوتا، قتل و غارت گری ہوتی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح کا اختلاف یا انتشار ہو، تو اس لیے آپ نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے خلافت کی کرسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا۔ یہ آپ کی سخاوت تھی، ورنہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ جبرن وہ آپ سے آپ کی کرسی کو چھین سکتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے خلفائے راشدین میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا۔
سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت، سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات کا دور خلافت، اکثر بزرگوں نے انہی کو خلفائے راشدین لکھا، لیکن بعض ہمارے بزرگوں نے لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی حکومت کے لیے 30 سال کی بشارت فرمایا تھا کہ 30 سال تک جو ہے حکومت خلفائے راشدین کریں گے، تو فرمایا گیا کہ اسی 30 سال میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا وقت بھی 4 مہینے یا 6 مہینے شمار کیا جاتا ہے، اور اس لیے بعض بزرگوں نے آپ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے دل سے محبت کریں کہ انشاءاللہ۔ کیوں کریں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، توجہ ہے آپ کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے تو 2 مضبوط چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے گا اس کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہوگا، اور جو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے نہیں تھامے گا اس کا ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک تو قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے، دوسرا میری اطرت ہے، میری اہل بیت۔ اب یہاں بزرگان دین نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک تو قرآن ہے اور دوسرا میرے صحابہ ہے، میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کا دور ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا، میرے بعد مسلمان تو قیامت تک آئیں گے لیکن میرے بعد کوئی صحابی پیدا ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابیت کے لیے ضروری ہے کہ حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرے، اور جب آقا ہی بظاہر دنیا سے پردہ فرما دیں گے تو پھر بتائیے نیا صحابی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن ہے اور دوسرا میرے صحابہ ہیں۔ آقا جانتے تھے صحابہ کا دور بہت جلد ختم ہونے والا ہے، ان کے بعد اور میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اب کوئی صحابی پیدا ہونے والا نہیں ہے، لیکن نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی حسن حسین کے بعد بھی قیامت تک میری اہل بیت زندہ رہنے والی۔ کربلا کے میدان میں اگرچہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کے باوجود ختم کرنے والوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، میری نسل ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا قیامت تک، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کو نہ بدلا جائے گا، نہ ختم کیا جائے گا، نہ مٹایا جائے گا۔ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کی حفاظت وہی کرے گا جو قیامت تک کے لیے ہوگا۔ اسی لیے آقا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اہل بیت کے حوالے کیا، اور آقا نے فرمایا یہ 2 چیزیں تم مضبوطی سے تھام لینا۔ اور یہاں مفسرین و صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات اور کہی، صوفیاء لکھتے ہیں رسول اللہ نے 2 چیزوں کو ضمانت کیوں دی؟ آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو صوفیاء فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا آپس میں ایک دوسرے سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ جب قرآن پر آنچ آئے گی تو قرآن کی حفاظت کے لیے اہل بیت کھڑے ہو جائیں گے، اور جب اہل بیت پر آنچ آئے گی تو اہل بیت کی دفاع کے لیے قرآن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ جب اہل بیت پر آنچ آئے گی، ان پر الزام و بہتان عائد کیا جائے گا، تو اللہ قرآن کے ذریعے محبوب کی اہل بیت کی پاکی کا اعلان فرمائے گا۔ گویا قرآن کی حفاظت اہل بیت اور اہل بیت کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، بس مختصراً یہ کہنا چاہوں گا، میں نے جو 2 فرقوں کا ذکر کیا، آقا نے فرمایا ایمان و عقیدہ اسی کا محفوظ ہوگا جو 2 ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے گا، قرآن اور میری اہل بیت۔ آج رافضیوں اور خارجیوں کو دیکھیں، وہ جو صحابہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کے دعوے دار جو خارجی ہیں، آپ دیکھیں ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی،
ہوگی، اور وہ فرقہ جو رافضیوں کا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں چھاتیاں پیٹتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے اور اہل بیت کی محبتوں کے دعوے کرتا ہے، آپ ان کے دل میں دیکھیں تو قرآن کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ کہ معاذ اللہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ ان کے مولویوں نے کتاب میں لکھا، نفس پرست خلفاء نے قرآن کو اپنی طبیعت کے مطابق بدل کر رکھ دیا ہے۔ بلند آواز سے کہ معاذ اللہ۔ نفس پر چونکہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، تو صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ نفس پرست خلفاء نے قرآن کو اپنی طبیعت کے مطابق بدل دیا۔ اب آپ بتائیے، آج کے دور میں جو موجودہ قرآن ہے، اس قرآن کو جو اصل قرآن نہ مانے، کیا آپ اسے اصل مسلمان مانیں گے؟ جو قرآن کو اصل نہ مانے وہ اصل مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، 1450 سال کے بعد وہ قرآن آج بھی لفظ بہ لفظ ویسا ہی ہے، اور قرآن کو بدلنے کی جس نے کوشش کی، یا تو خود بدل گیا، یا تو حکومتیں بدل گئیں، یا تو ملک کا ملک بدل گیا، لیکن قرآن کو کوئی بدل نہ سکا۔ آپ نے دیکھا ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک رافضی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن سے یہ 20-22 آیات کو نکال دینا چاہیے، قرآن نیا بنانا چاہیے جس میں معاذ اللہ یہ 20-22 آیات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو چلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، خود ہی بدل کر رافضی سے پنڈت ہو گیا، خود ہی بدل گیا۔ یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ جو یہ مانے کہ یہ اصلی قرآن نہیں، وہ اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو رافضی ہے وہ بھی مسلمان نہیں، جو خارجی ہے وہ بھی مسلمان نہیں، اور اہل سنت وہ جماعت ہے الحمدللہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے یہاں تک لکھا، اے میرے نبی کی اہل بیت، ہم نماز میں جب تک تم پر درود نہ بھیجیں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، التحیات پڑھنا واجب ہے نا، اور التحیات میں نبی پر، نبی کی آل پر درود ہے کہ نہیں؟ التحیات میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ میرے آقا کے لخت جگر ہیں، آپ نواسے رسول ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے پناہ اس کا کرم اور احسان کہ اس جماعت میں پیدا فرمایا، جو جماعت الحمدللہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اب آئیے دوسرے بزرگ کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کرتا ہوں خراج عقیدت کے طور پر۔ میری گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ 28 صفر المظفر کی تاریخ، یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کی تاریخ عرس ہے، آپ کی تاریخ وصال ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے ان محبوبین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت بسعادت 14 شوال 971 ہجری کو ہندوستان کے پنجاب میں سرہند کی سرزمین پر ہوا۔ سرہند کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی، ایک اس دور کے بہت بڑے عالم دین اور اپنے دور کے ولی کامل کے گھر میں، جن کا نام عبد الاحد فاروقی قادری چشتی رحمت اللہ تعالی، عبد الاحد فاروقی قادری چشتی رحمت اللہ تعالی، آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل بھی تھے۔ آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، آپ کا نام احمد رکھا گیا، احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شروع میں آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام آپ کے والد محترم نے کیا۔ آپ کے والد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت ذہین تھا، کوئی بات ایک بار سے دو بار بتانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ آپ کے والد خود فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے احمد کی ولادت سے پہلے مجھے خوشخبری سنائی گئی، مجھے بشارت دی گئی۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا، توجہ ہے آپ کی، فرماتے میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اگرچہ مغلوں کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود اکثریت کفار و مشرکین کی، چاروں طرف بے راہ روی کا ماحول تھا، قتل و غارت گری کا ماحول تھا، کفر و شرک عام تھا، زنا جوا شراب عام تھا، یہ ساری چیزیں یہ ہندوستان کا ماحول تھا۔ احمد شیخ فاروقی قادری چشتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، چیل، بھالو، ریچھ، چیتے، کچھ جانور ہیں، جنگلی درندے جو انسانوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہر طرف خون ہی خون نظر آتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی کا مددگار نظر نہیں آتا۔ فرماتے چاروں طرف خون بہ رہا ہے، ہاہاکار مچا ہے، اور جنگلی درندے انسانوں کو نوچ نوچ کر ان کی بوٹیاں کھا رہے ہیں، ان کے جسم سے ایک ایک اعضاء کو الگ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور کی کرن نکلی، اور وہ نور کی کرن ایک خوبصورت تخت کے اوپر سوار ہو گئی، اور جب وہ نور کی کرن تخت کے اوپر سوار ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نور کی کرن کی بنیاد یہ تمام جانور ہلاک ہو گئے، اور انسانوں کو امن و امان مل گئی، ایک خوشگوار ماحول تیار ہو گیا، قتل و غارت گری خوریزی کا ماحول ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے صبح میری آنکھ کھلی، میں اپنے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا، اور میں نے ان کو جا کر اپنا خواب بتایا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے، اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیں۔ تو بزرگ نے کہا، شیخ احد تمہیں بہت بہت مبارک، ان قریب تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور اس بیٹے کو اللہ تبارک تعالیٰ مقام ولایت عطا فرمائے، اور اس بیٹے کے اندر وہ صلاحیت ہوگی، وہ روحانیت ہوگی، اس کے پاس وہ علم ہوگا، اس کے پاس وہ تقوی ہوگا کہ صرف ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ ایک عالم اس سے فیضیاب ہونے والا، ایک عالم اس سے فیضیاب ہونے والا۔ فرماتے میرے بیٹے کی ولادت سے پہلے مجھے یہ بشارت دی گئی، مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، میں اس کی تربیت کرتا رہا، آپ پڑھائی کرتے رہے، پڑھتے 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 آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں خاص طور پر آتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمرقند تشریف لے گئے۔ آپ نے 21 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔ 21 سال کی عمر میں اس دور میں جو مروجہ علوم تھے، یعنی اس دور میں جو عالم فاضل کو پڑھائے جاتے تھے، ان تمام علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی، اور آپ کے سر پر دستار فضیلت رکھ دیا گیا۔ دستار فضیلت حاصل کرنے کے بعد واپس آپ اپنے گھر آئے سرہند شریف، اور وہاں آنے کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر دین متین کی خدمت کرنے لگے۔ آپ دین کی خدمت کر رہے تھے۔ دین کی خدمت کیسے ہوتی؟ درس و تدریس کا سلسلہ عام ہو گیا، آپ لوگوں کو جمع کرتے، ان کے درمیان تقریر کرتے، آپ بچوں کو پڑھایا کرتے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کابل کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی۔ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کو یہ خواب میں بتایا گیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تمہیں جا کر اس کی بیعت کرنی ہے، یعنی اسے اپنے سلسلے نقشبندیہ میں تمہیں مرید کرنا ہے، اور تمہیں اسے اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کرنا ہے۔ وہ جو ہندوستان کی سرزمین پر نوجوان تم سے بیعت کرے گا، پوری دنیا اس نوجوان سے فیضیاب ہونے والی۔ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی
آپ سرہند کی سرزمین پر درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، آپ کے پیر و مرشد کو کابل کی سرزمین پر یہ بشارت دی جاتی ہے، آپ وہاں سے چلے تلاش کرنے کے لیے، چلتے چلتے آپ لاہور پہنچے، وہاں سے کراچی پہنچے، وہاں سے دلی پہنچے۔ اچھا، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لاہور اور کراچی کسی اور ملک کا حصہ نہیں تھا، ہمارے اپنے ملک کا حصہ تھا۔ اس وقت بتائیے کیا پاکستان بنا تھا؟ نہیں بنا تھا، تو یہ اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کابل سے چلے ہندوستان کے لیے سفر کرتے ہوئے دلی پہنچے، دلی پہنچ کر آپ نے اپنا مسکن بنایا، وہیں پر آپ آرام کرنے لگے۔ لوگ وہاں آپ کے پاس آتے، ملاقات کرتے، آپ سے بیعت کرتے، فیضیاب ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرہند شریف کی سرزمین پر تبلیغ دین فرما رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں حج کی خواہش تھی اور آپ نے اب تک حج نہیں کیا تھا۔ آخر کار آپ نے 1 سال حج کا مکمل ارادہ کیا اور یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب کسی بھی صورت میں مجھے حج پر جانا ہے۔ اپنے والدین سے اجازت لے کر آپ سفر حج پر روانہ ہوئے تو آپ کا قافلہ سب سے پہلے جب سرہند سے نکلا تو دلی آیا۔ جب آپ دلی پہنچے تو آپ کے ساتھ جو قافلے میں لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو کابل سے آئے ہیں اور دلی والے ان سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، چلے ہم بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے ہم بھی ان سے کچھ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اپنے ساتھیوں اور قافلے والوں کے کہنے پر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اب تمام لوگوں کو ساتھ لے کر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ حج پر جانے والا قافلہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچا، آپ نے مجدد الفسانی کے چہرے کو دیکھا، عمر تقریباً 22-23 سال کی رہی ہوگی۔ جیسے ہی چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر، آپ کے چہرے سے نکلتی تقووں کی شعاؤں کو دیکھ کر آپ بے ساختہ پکار اٹھے، کابل سے جس مرد مومن کی تلاش میں نکلا تھا، آج میری اس سے ملاقات ہو گئی، آج میں اپنے مقصد کو میں نے پا لیا، آج ملاقات ہو گئی۔ فوراً آپ نے سینے سے لگایا، انہیں بیعت کی، مرید بنایا، اور مرید بنانے کے بعد جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ مرید بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یوں تو میرے کئی مرید ہیں، لیکن مجھے ناز ہے تو اپنے اس مرید پر ناز ہے، اپنے اس مرید پر ناز۔ اور آپ نے بڑی تعریفیں فرمائی، آپ کی مجدد الفسانی کی بہت تعریف کی۔ تعریف میں آپ نے کہا میرے مرید تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، لیکن مجھے جس پر سب سے زیادہ ناز ہے وہ یہ میرا مرید ہے، احمد فاروقی، یہ میرا مرید۔ آپ نے کہا میں نے مریدوں کے عمل بہت دیکھے، لیکن میں نے جو اس کا عمل دیکھا وہ کسی میں نہیں دیکھا۔ میں نے تقویٰ تو بہتوں میں دیکھا، لیکن جو تقوی کی دولت رب نے اس کو عطا کی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ بتائیے، جس مرید کی خود شیخ تعریف کرتا ہو، اس مرید کا واقعی مقام بہت بلند و بالا ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی مرید اپنے پیر کی تعریف کرے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پیر خود اپنے مرید کی مریدی پر ناز کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے تک مجدد الفسانی وہاں ٹھہرے رہے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی سے فیض و برکات حاصل کرتے رہے، اور پھر اجازت لے کر آپ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ سفر حج اس دور میں بڑا مشکل تھا، بڑا طویل تھا۔ آپ نے حج ادا کیا، واپس آگے آپ سرہند شریف کی سرزمین پر واپس آئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ میں کرامات بیان نہیں کرتا، نعرے والی تقریر نہیں کرتا، میں تاریخ بیان کرتا ہوں اور کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ حج کر کے واپس آئے، آپ پھر سے درس و تدریس کا، تبلیغ دین کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ فرمایا گیا کہ لوگ آپ کے پاس آتے، کہتے ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں، اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا اور دل بدل جایا کرتا تھا۔ آپ کی سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی تمام خوبیوں میں آپ کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ آپ کی باتوں کا لوگوں کے دلوں پر سیدھے اثر ہوا کرتا تھا، جو کہہ دیتے لوگ مان لیتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے لگے، مسلمان بننے لگے۔
آپ سرہند شریف کی سرزمین پر تبلیغ دین کر رہے تھے، اور دلی کی کرسی پر اس وقت کا ایک مغل بادشاہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا اکبر، جسے شہنشاہ اکبر یا اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے، اکبر۔ اب اکبر کا مسئلہ یہ تھا، توجہ سے سنیے گا، اکبر کا مسئلہ یہ تھا کہ باپ کی موت کے بعد اسے 13 سال کی عمر میں باپ کی کرسی پر یعنی دلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور اکبر کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اس نے کبھی مکتب کی دہلیز پار نہیں کی تھی، یعنی وہ دینی دنیاوی اعتبار سے زیرو تھا۔ اس وقت کوئی یونیورسٹی تو تھی نہیں، کوئی کالج تو تھا نہیں، اس وقت لوگ تعلیم کہاں حاصل کرتے تھے؟ مدارس میں حاصل کرتے تھے، مکاتب میں حاصل کرتے تھے۔ اس دور میں مسلمان مدرسے میں جاتا تھا اور ہندو جو ہے مندر میں جاتا تھا اپنا اپنا مذہب سیکھنے۔ اکبر 13 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، لیکن اس نے مکتب کی دہلیز کبھی پار نہیں کی تھی، وہ انگوٹھا چھاپ تھا، بے پڑھا لکھا تھا، نہ حکومت کرنا آتا تھا اور نہ دین کی کوئی معلومات تھی، جائز ناجائز حرام حلال کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کو۔ اس کی رہنمائی کے لیے اس کے دربار میں بہت سارے مولوی تو تھے، لیکن وہ مولوی کیسے تھے؟ وہ مولوی آج کی میڈیا کی طرح تھے، یعنی صرف جی حضوری کرنے والے، ہاں میں ہاں ملانے والے۔ اور اکبر کی جہالت کو آپ موجودہ دور کے حکمران کی حیثیت کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کہیں کا سربراہ، اگر کہیں کا گورنر، اگر کہیں کا کلیکٹر، اگر کہیں کا کمشنر، اگر کہیں کا حاکم، اگر کہیں کا بڑا پڑھا لکھا ہو تو ظاہر ہے کہ فیصلے عقل و شعور سے لیتا ہے، دانش مندی سے لیتا ہے، تجربے کی بنیاد لیتا ہے، علم کی بنیاد لیتا ہے۔ لیکن اگر بے پڑھے لکھوں کو حکمراں بنا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے وہ طبیعت کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور سارا معاملہ بد نظمی کا شکار ہو جائے گا، اور نتیجے میں لوگ بے چین و بے قرار ہو جائیں گے۔ چونکہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی تو اکبر نے کیا سوچا؟ اکبر نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم حکومت ایسے کریں گے کہ جس میں مائنورٹی کو نہیں میجورٹی کو خوش کیا جائے، اکثریت کی خوشی کا خیال رکھا جائے، جو مٹھی بھر ہے، جو اقلیت میں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنا، ہمیں میجورٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے دربار میں جو مولوی تھے اس وقت کے ایمان فروش مولوی، ان مولویوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جانتے ہو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا دین آئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو چکا ہے، اور 1000 سال بہت ہوتے ہیں، 1000 سال میں دنیا بہت ترقی کرتی ہے، دنیا میں بہت سی تبدیلی آتی ہے، دنیا بہت اپ گریڈ ہو جاتی ہے۔ اب 1000 سال پرانے دین پر عمل کرنا یہ لوگوں پر معاذ اللہ جبر کرنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ اس لیے اب جو رسول اللہ دین لے کر آئے تھے اس دین کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، مولویوں نے کہا۔ اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کریں۔ ان کے مشورے پر اس نے ایک نیا دین شروع کیا، جس دین کا نام رکھا دین الہی۔ کیا نام رکھا؟ دین الہی کا کانسیپٹ یہ تھا، نہ کوئی سکھ ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی ہندو ہوگا، نہ کوئی پارسی ہوگا، نہ کوئی یہودی ہوگا۔ اب ایک مذہب ہوگا انسانیت کا، اور وہ مذہب ہوگا دین الہی۔ اور دین الہی کا کلمہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، دین الہی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اکبر خلیفۃ اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ معاذ اللہ، یہ اس کا کلمہ تھا، دین الہی کا معاذ اللہ نیا کلمہ تھا۔ اور لوگ اس کی چاپلوسی کر رہے تھے، ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اس نے کئی قانون بنائے اور وہ قانون شریعت کے خلاف، بالکل خلاف، یعنی جو کام اپنے دور میں یزید پلید کر رہا تھا وہی کام اکبر نے دلی کی کرسی پر بیٹھ کر کیا۔ یزید پلید کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اور اکبر کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے۔ آپ وہاں تبلیغ دین فرما رہے تھے، لوگ آپ کے قریب ہو رہے تھے، آپ کا چرچا ہو رہا تھا، اور یہاں دلی میں شریعت کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی حکمراں کے ذریعے۔
اکبر نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک تو دین الہی لایا اور اس کے بعد اس نے خود ہندو سے شادی کر لی. اس نے کہا کوئی مذہب نہیں، مذہب انسانیت کا. سکھ مسلمانوں سے شادی کرے، مسلمان ہندوؤں سے شادی کرے، ہندو عیسائیوں سے شادی کرے، عیسائی یہودیوں سے شادی کرے. اب کوئی مذہب کی جو ہے دیوار نہیں ہوگی، سب ایک ہوں گے، انسانیت مذہب ہوگا، سب مل جل کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اس نے خود ہی ایک ہندو سے شادی کر لی، راجپوت عورت سے شادی کر لی. اپنے محل میں اس نے بہت سے راجپوتوں کو نوکری پر رکھا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت چونکہ راجستھان میں راجپوتوں کی حکومت تھی اور راجپوت جو ہے اپنی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، بہت طاقتور قوم تھی. تو اس نے ان کے ساتھ رشتہ بنا لیا کہ اگر میں ان کی بیٹی بیاہ کر لے آؤں گا اور راجپوتوں کا داماد بن جاؤں گا تو ان سے ہمیشہ کے لیے خطرہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگا. اپنے محل کے اندر راجپوتوں کو اس نے بڑے بڑے عہدے پر رکھ دیا. اسی کے ساتھ اس نے قانون بنایا گائے کی قربانی معاذ اللہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ایک مذہب والے ہیں، میجورٹی والے ہیں جو اس کی پوجا کرتے ہیں. اب اگر ہم قربانی کریں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی اور ہمارا مذہب کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے اب میری شریعت میں گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جو کرے گا اس کی سزا دی جائے گی معاذ اللہ. اسی طرح اس نے ایک اور قانون بنایا کہ اب لوگ چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے. میرے محل میں جو لوگ ہوں گے کلین شیوڈ ہوں گے، پریزنٹیبل ہوں گے، کوئی چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتا. جن مولویوں نے رکھ لیا تھا انہوں نے منڈایا نہیں. راجپوتوں کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، چونکہ راجپوت داڑھی کو شان سمجھتے تھے، اس سے چہرے پر رعب پیدا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے داڑھی کو منڈایا نہیں. لیکن نئی نسلوں کے اس کا میسج یہی تھا، اب چہرے پر داڑھی کوئی نہیں رکھے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح اسلام میں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کزنز کے یہاں شادی کرنا جائز ہے. آپ اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اپنے چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اپنے ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. ہماری شریعت میں کزنز میں آپس میں نکاح ہوتا ہے، لیکن ہندوازم میں یہ چیزیں جائز ہیں. ان کے مذہب کے نزدیک ان کے یہاں پر یوں اسے بھائی بہن کہا جاتا ہے اور ان میں شادی نہیں ہوتی. تو ان کو خوش کرنے کے لیے اکبر نے کہا اب دین الہی میں بھی ایک دوسرے کے کزن سے شادی نہیں ہو سکتی، اگر کسی نے کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. یعنی اس نے اس کے خلاف بھی فتویٰ لایا اور اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی. اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا اس نے مذاق اڑایا اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے جب مجدد الفسانی کو پتا چلا میں یہاں تبلیغ دین کر رہا ہوں اور وہ ظالم وہاں دلی کی تخت پر بیٹھ کر دین کو ختم کرنے کے منصوبے کر رہا ہے، آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سرہند سے دلی تشریف لاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے اکبر کو موت دے دی. اکبر مر گیا لیکن اس کا دین الہی یوں ہی کنٹینیو رہا. اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر کرسی پر بیٹھ گیا. اب جب وہ کرسی پر بیٹھا تب تک مجدد الفسانی کے چرچے پورے ہندوستان میں ہو گئے تھے. اب جو جہانگیر کے دربار میں مولوی تھے جو مجدد الفسانی سے حسد رکھتے تھے، انہوں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے اور جانتے ہو کیا کہا تم جو ہے اپنے باپ کے دین پر عمل کرتے ہو، لیکن وہ مجدد الفسانی جو ہے احمد سرہندی جو ہے وہ تو اسلام کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے. تمہارے باپ نے جو قانون بنایا ہے اس کے تحت گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور وہ کہتا ہے گائے کی قربانی کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا. تمہارے باپ نے جو دین لایا ہے اس میں کزن سے شادی جائز نہیں، لیکن وہ تو ایک دوسرے کی شادی بھی کرواتا ہے. اسی طرح ہندوؤں سے نکاح کو ناجائز و حرام قرار دیتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب جانتے ہو جہانگیر نے کیا کیا؟ جہانگیر اور باپ سے 4 ہاتھ بھاگے نکلا. اپنے باپ کا بنایا قانون تو کنٹینیو کیا ہی، ساتھ ہی اس نے ایک اور نیا قانون نافذ کیا، اور وہ قانون یہ تھا اب دربار میں جو بھی آئے گا ہر آنے والا میرا سجدہ کر کے آئے گا، میرا سجدہ کرے گا. اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام، سجدہ عبادت تو شرک ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ سجدہ کیا جائے گا. اور جانتے ہو جسٹیفائی کیسے کرتے تھے؟ آج کے بہت سارے پیرے
آج کے بہت سارے پیر جو بے پڑھے لکھے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، جب آدم علیہ السلام کا فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں تو مرید اپنے پیر کا سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا بتائیے کوئی مرید اپنے پیر سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت میرے نبی کے صحابہ رسول اللہ سے کیا کرتے تھے؟ صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ جانور آتے ہیں آپ کا سجدہ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا آپ پر زیادہ حق ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ جب جانور کرتے ہیں آپ انہیں روکتے نہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کا سجدہ کریں۔ تو میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سوائے اللہ کے کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ جب بیوی کو شوہر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، جب اولاد کو ماں باپ کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، جب مرید کو پیر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، تو کیا بتائیے کسی ایکس وائی زیڈ کا سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت ہوگی؟ جہانگیر سجدے کروا رہا تھا، مجدد الفسانی گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے آنے سے پہلے اس کے کان بھرے گئے آپ کے خلاف، کہا گیا وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو آپ کی بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، ایک نہ ایک دن آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ آپ جانتے بادشاہ وقت کو سب سے زیادہ لالچ کرسی کی ہوتی، اس کو ڈر ہوتا ہے میری کرسی نہ چھین لی جائے، میری حکومت نہ چھین لی جائے۔ اس نے کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ کے محل کے جو چاپلوس مولوی تھے جہانگیر کے کان بڑھتے ہیں، کہتے تیرے دربار میں جو لوگ آتے ہیں تیرا سجدہ کرتے ہیں، لیکن تو خود دیکھنا جب مجدد الفسانی آئیں گے تو تیرا سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا سجدہ نہیں کریں گے تو گردن مار دوں گا۔ کہا جو کر لے تو، لیکن وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، ان کے آنے سے پہلے ایک کھڑکی نما دروازہ تیار کرو، ایک ایسا دروازہ جو بہت چھوٹا سا، سارے دروازے بند کرنا، اسی دروازے سے ان کو آنا پڑے گا، اور وہ دروازہ ایسا تھا کہ جس کے اندر جھک کر آنا پڑتا۔ اس نے سوچا اندر آ کر سجدہ نہ کرے بھلے، لیکن جب اندر آنے کے لیے اس میں جھکیں گے تو میں کہوں گا دیکھو میرے سامنے جھکنا پڑا کہ نہیں جھکنا پڑا۔ کہا دیکھو میں اپنے سامنے جھکا کر رہوں گا۔ مجدد الفسانی تشریف لائے، اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے اپنے دشمن کے دل کے راز کو جان گیا۔ آپ جب آئے آپ نے دیکھا دروازہ میرے لیے کھڑکی نما بنایا گیا ہے، آپ اس میں داخل ہونے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر ڈالنا ہوگا، اور جب سر ڈالیں گے تو بنا سر جھکائے تو اندر جا نہیں سکتے۔ آپ بارگاہ اولیاء میں دیکھیں، اولیاء کی بارگاہ میں مزارات پر جائیں، اندر جانے والا دروازہ ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ جھک کر جانا پڑتا ہے تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ اب اس نے یہ اس طرح سے دروازہ بنایا کہ مجبوراً اندر آئیں تو جھک کر آنا پڑے، لیکن مجدد الفسانی ایسے میں بھی اپنی گردن کو جھکا کر اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے پہلے اپنا پاؤں اندر رکھا ہے، آپ نے پاؤں اندر رکھا، اور پاؤں اندر رکھنے کے بعد آپ دونوں پاؤں کو پہلے اندر داخل کرتے ہیں، اور اپنی گردن کو یوں اوپر کر کے سر کو اونچا رکھ کے آپ اس طرح سے داخل ہوتے ہیں کہ جہانگیر جو امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے سامنے جھکنا پڑے گا، آپ جھکتے نہیں ہیں، اور آپ گردن کو اونچی کیے کیے اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا، کہا لے جاؤ ان کو قید میں ڈال دیا۔ اگر ان کی بزرگی کا، ان کے تقوی و طہارت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان کی گردن مار دیتا، لے جاؤ ان کو قید میں ڈال دیا۔ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیے آپ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی جنگل کو بھی منگل بنا دیا کرتا ہے۔
آپ کو قید میں ڈالا گیا تاکہ دین الہی فروغ پاتا رہے، آپ کو قید میں ڈالا گیا تاکہ لوگوں تک اسلام کی تعلیم عام نہ ہو، آپ کو قید میں ڈالا گیا تاکہ لوگ اب اسلام قبول نہ کریں اور شریعت پر نہیں بلکہ میرے باپ کے بنائے قانون پر عمل کریں۔ لیکن مجدد الفسانی جب قید میں گئے، جہانگیر کی قید میں جب آپ داخل ہوئے، نماز کا وقت ہوا، پہلی نماز کا وقت ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کیا۔ آپ کی اذان کو سن کر قید خانے میں موجود تمام قیدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آواز دے کر کہا چلو جماعت قائم کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ اکا دکا لوگ آئے، آپ نے جماعت قائم کی، نماز کو ادا کیا۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا، آپ نے پھر سے اذان کو بلند کیا، کچھ اور نمازیوں میں اضافہ ہو گیا۔ تیسری نماز کے وقت آپ نے پھر سے اذان کو بلند کیا اور نمازیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب آپ جو کام سرہند شریف کی سرزمین پر کر رہے تھے، اب وہی کام آپ نے جہانگیر کے قید میں کرنا شروع کر دیا۔ اذان دیتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے اور قیدیوں کو جمع کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 2 سال کے اندر جیل میں جتنے قیدی تھے سب کے سب جو ہے نمازی بن چکے تھے، اور ان قیدیوں میں سینکڑوں ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، جن پر ظلم و جبر کی بنیاد یا ان کے پاپ کی بنیاد جنہیں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان سینکڑوں قیدیوں نے آپ کی عبادت کو، آپ کے چہرے کے نور کو، آپ کے تقوی کو دیکھ کر انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول فرما لیا۔ آپ نے جنگل میں موجود تقریباً 12,000 لوگوں کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کو آپ نے نمازی بنا دیا ہے 2 سال کی مختصر مدت میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اتفاق سے 2 سال کے بعد کسی وجہ سے جہانگیر کو اپنے ایک وزیر پر یا کسی سپہ سالار پر غصہ آیا، اور غصے کی وجہ سے اس نے کہا اس کو لے جاؤ جیل میں ڈال دو۔ 2 دن کے اس کو قید میں ڈالا گیا۔ جب قید خانے میں آ کر اس نے مجدد الفسانی کا عمل دیکھا، درس و تدریس، نماز، جماعت، تقوی، عبادت، شب بیداری دیکھا، بڑا متاثر ہوا۔ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے حضور، دلی کی کرسی پر اصل میں تو آپ کو حکمراں ہونا چاہیے، دلی کی کرسی کے قابل جہانگیر نہیں ہے، اس کے قابل تو آپ کے چاہنے والوں کی تعداد جتنی باہر ہے اس سے کئی گنا، جتنی اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ باہر ہے۔ میں نے لوگوں کی زبان پر آپ کے چرچے سنے، لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہانگیر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اس کا تخت و تاج پلٹ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دلی کی کرسی پر آپ کو راجہ بنا کر بٹھا دوں گا، بس آپ کا ایک اشارہ ہو میں یہ کام کر کے دکھا دوں گا۔ تو جانتے ہو مجدد الفسانی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم آخرت کا سودا خریدنے کے لیے نکلے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، مجھے دلی کی کرسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اگر دلچسپی ہے تو صرف رسول اللہ کے دین میں دلچسپی ہے۔ میں لوگوں کو متاثر کرنے نہیں آیا، میں تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ میری جہانگیر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اگر جہانگیر سے میرا مسئلہ ہے تو صرف دین الہی کو لے کر مسئلہ ہے۔ اس کے باپ نے جو باتیں رائج کی ہے جہانگیر خود بھی اسی پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہانگیر کی زندگی سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو خود بھی اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، بس میرا منشا تو یہی ہے۔ باقی مجھے نہ تخت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ میں جہانگیر کی کوئی برائی چاہتا ہوں، نہ میں اس سے کوئی دشمنی رکھتا ہوں۔ اب 2 دن کے بعد وہ وزیر یا مشیر قید سے آزاد ہوا، اس نے جا کر جہانگیر کو ساری باتیں بتائی کہ میں نے تو مجدد الفسانی کے سامنے باقاعدہ آفر رکھا تھا، یہ جو مولوی آپ کے کان بھرتے ہیں نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے تخت کو مجدد الفسانی پلٹ دیں گے، جب میجورٹی الٹی ہوگی تو آپ کی حکومت اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، یہ صرف بغض و حسد کی بنیاد آپ کے کان بھرتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ سے دشمنی
نہیں رکھتے، وہ تو آپ کو دین کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ جہانگیر کے دل میں تھوڑی سی آپ کے لیے نرمی پیدا ہوئی، لیکن قید و بند سے آزاد نہ کیا گیا۔ آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایک وقت ایسا آیا، جہانگیر بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جب بستر مرگ پر تھا، طبیب علاج کر کر کے تھک گئے، اس کو آرام ہوتا ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے اگر مجدد الفسانی تیرے لیے دعا کر دیں گے اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، ایک مرتبہ ان سے دعا کی درخواست کر۔ اس نے کہا میں نے تو انہیں قید میں ڈال رکھا ہے، کیا وہ میرے لیے دعا کریں گے؟ جو لوگ آپ کو جانتے تھے ان لوگوں نے کہا اللہ کے ولی کی شان یہی ہوتی ہے، تو لاکھ انہیں اپنا دشمن سمجھ لیکن وہ تجھے اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری شفا اور صحت کے لیے وہ دعا کریں، انہیں قید سے آزاد کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں انہیں قید سے آزاد کر دیا جائے۔ جب مجدد الفسانی کو مژدہ سنایا گیا آپ کو بادشاہ جہانگیر نے قید سے آزاد کر دیا ہے، تو جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اب اس نے آزاد کر دیا لیکن اب میں قید سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کہ یہاں تو بڑے مزے ہیں، یہاں تو بڑا فائدہ ہے، یہاں تو دین کا کام بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ اگر باہر نکل کر میں نے یہ کام پھر سے شروع کیا پھر مجھے قید میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب زندگی کی آخری سانس تک میں اسی قید خانے میں رہوں گا، اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ لوگوں نے بہت ہاتھ پیر جوڑے، جہانگیر نے بھی بڑی درخواست کی حضور معاف کر دے غلطی ہو گئی، اب باہر نکل آئیں۔ تو جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا باہر نکلوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا گیا کیا شرط ہے؟ آپ فرماتے اکیلے نہیں نکلوں گا، یہ جو تیری تیرے قید خانے میں 12,000 قیدی ہیں ان سب کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ جہانگیر نے کہا آپ کو تو میں نے حسد و بغض کی وجہ سے قید میں ڈالا تھا، لیکن ان میں سے کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی حکومت کا باغی ہے، ان کو بھلا میں قید و بند سے کیسے آزاد کروں؟ ان کو آزاد کروں گا تو چاروں طرف فتنہ فساد پھیلے گا، پھر سے زنا ڈکیتی چوری عام ہو جائے گی، بدنظمی پیدا ہوگی، اس لیے انہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ تو جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نے ان کو ان کے جرموں کی وجہ سے قید خانے میں ڈالا تھا، لیکن اب یہ میری صحبت میں رہ کر نکل رہے ہیں، اب جو آئے تو پاپی تھے اب جا رہے ہیں تو سچی توبہ کر کے نکل کر جا رہی ہیں۔ ان میں سے کئی تو اللہ کے ولی بن چکے ہیں، کئی تہجد گزار بن چکے ہیں، کوئی متقی پرہیزگار بن چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ نے یہ شرط رکھا کہ ان 12,000 قیدیوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ آخرکار جہانگیر نے آپ کی شرط کو مان لیا۔ پھر آپ نے فرمایا گائے کی قربانی کو جائز قرار دینا پڑے گا۔ اس نے کہا باپ کے فتوے کو واپس لیتا ہوں اور گائے کی قربانی کی اجازت ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے باپ نے اذان پر پابندی لگا دی تھی کہ اذان جب مسلمان دیتا ہے تو غیروں کو تکلیف ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان آپ نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا اذان پھر سے شروع کی جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت۔ اسی طرح کزنز میں جو شادی ہوتی ہے اس نے کہا اس کی بھی اجازت۔ یہ ساری چیزیں جو شرطیں آپ نے رکھی تمام شرائط کو جہانگیر نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ قید و بند سے نکلے۔ قید و بند سے نکلنے کے بعد آپ نے جہانگیر کے لیے ہدایت کی، شفا کی، دعا کی اور ساتھ ہی آپ نے اسے کچھ نصیحتیں کی۔ اللہ نے اپنے ولی کی زبان کی لاج رکھا، جہانگیر کو شفا عطا کر دی گئی۔ اور پھر جانتے ہو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جس نے بغض و عداوت میں آپ کو قید میں ڈالا تھا اب وہی دلی کا بادشاہ آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے بادشاہ وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی، رسول اللہ کے لائے شریعت کی حفاظت کی۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، بس آخری بات عرض کروں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہر صدی کے آخر میں اللہ اپنے ایک ایسے بندے کو بھیجے گا جو بندہ دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا، دین کے اندر موجود برائیوں کو ختم کرے گا اور دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی۔ آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے جو صدی گزری آپ اس کے بھی مجدد ہیں اور جو آنے والی صدی ہے آپ اس کے بھی مجدد ہیں۔
اس کے یعنی 2 صدیوں کے آپ مجدد ہیں میرے پیارے آقا کے پردوانوں. جبکہ اور آگے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو لوگ آپ کی مخالفت میں تھے انہی کی اولاد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے، اور ہمارے بزرگوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کو بھی اپنے زمانے کا مجدد لکھا ہے. آپ بھی مجدد ہیں. اور جو صدی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ہیں. ان دونوں مجددین کی تاریخ وصال اسی مہینے میں گزرتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان بزرگوں کی محبت والی زندگی اور ان کی غلامی والی موت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.